بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ساری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور اندھیری رات میں صرف چند خوش نصیب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو دن میں کسی سے نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ ہے تہجد کی نماز، وہ نماز جو ٹوٹے دلوں کا سہارا بنتی ہے، وہ نماز جو پریشانیوں کا علاج ہے، اور وہ نماز جو قسمت بدلنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ نہ اس کی فضیلت جانتے ہیں اور نہ ہی اس کا صحیح وقت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز تہجد کی فضیلت اور اس کا صحیح وقت، اور وہ لمحہ کون سا ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید یہ ویڈیو آپ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جو رات کے اندھیروں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تہجد کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ گناہوں سے روکتی ہے اور جسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد پڑھنے والے کا چہرہ دن میں نورانی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تہجد نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور ہم تہجد پڑھیں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں اور ہمارے چہرے پر نورانیت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، یعنی اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بیماری سے شفا مانگے میں اس کو شفا عطا کروں؟ کون ہے جو پریشان حال ہو میں اس کی پریشانی دور کروں؟ کون ہے جو گناہوں سے توبہ کرے میں اس کو بخش دوں؟ یقیناً یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، ان میں سے
ایک وہ شخص ہے جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ تہجد کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ تہجد کی نماز بڑے بڑے گناہوں سے روکتی ہے۔ تہجد کی نماز جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ تہجد کی نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، یعنی چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب تہجد کی نماز صحیح طریقے اور صحیح وقت میں ادا کی جائے۔ نماز کے درست ہونے کے لیے وقت کا درست ہونا لازمی ہے۔ جب وقت ہی درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ جب نماز درست نہیں ہوگی تو اس کے فوائد اور فضائل بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تہجد کس وقت پڑھنی چاہیے؟ اس کا افضل وقت کیا ہے؟ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی عشاء کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک تہجد کا وقت ہے۔ اس کے درمیان آپ کسی بھی وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا وقت۔ یاد رکھیں، تہجد کا وقت ختم ہونے کے لیے فجر کی اذان کا انتظار کرنا غلط ہے، کیونکہ فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے 5 منٹ یا 10 منٹ بعد ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں یا موبائل میں کیلنڈر رکھیں، یا مسجدوں میں آج کل الیکٹرک گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس حساب سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں، تب آپ کی نماز درست ہوگی اور آپ کو اس کے فوائد اور فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کا پابند بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔